وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سلفیان ہند کے امیر کارواں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم عمومی ہمارے میر و سالار فضیلت الشیخ حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب السلفی المدنی حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے امیر محترم ڈاکٹر سعید احمد فیضی صاحب حفظہ اللہ، استاد محترم دکتور فضل الرحمان مدنی حفظہ اللہ، دیگر اساتذہ کرام، علماء کرام، مختلف مہاراشٹر کی مختلف اکائیوں اور جمعیات کے ذمہ داران، احباب و برادران، میرے بزرگوں، بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں صوبائی کانفرنس میں جس عنوان پر مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے، آپ نے سنا محاسبہ نفس. بظاہر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سننے والوں کے لیے یہ ایک خشک قسم کا موضوع ہوگا جس میں بہت زیادہ دلچسپی نہ ہو. اسٹیج پر آتے آتے مجھے ناظم اجلاس میرے دوست مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ اشارہ بھی کیا کہ آپ فلاں موضوع پر بھی اس میں کچھ گفتگو کیجیے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ محاسبہ نفس کوئی پرکشش عنوان نہیں ہے. اگرچہ یہ موضوع اور اس موضوع میں کی جانے والی گفتگو ایسی ہے جو ہماری نگاہوں اور کانوں سے بار بار گزرتی رہتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موضوع ہے جو ہمارے ہر روز کے معمول سے تعلق رکھنے والا ہے. محاسبہ نفس ہر روز ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتساب کرے. قرآن و حدیث کی تعلیمات اور سلف صالحین، خاص طور سے صحابہ اور تابعین کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر رات میں اپنے دن بھر کی کارگزاریوں کا جائزہ لیتے تھے. کچھ لوگوں نے تو محاسبے کی یہی تعریف بھی کی. محاسبے کا لفظ دوسری تعبیر میں یا عربی قاعدے کے اعتبار سے اس کی دوسری تعبیر یا وزن جو ہے حساب ہے، جو اردو میں مستعمل ہے حساب کتاب کے طور پر، شمار کرنا، گننا. یہاں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مختلف ہمارے اپنے اعمال کا جائزہ لینا، معائنہ کرنا، اچھائی اور برائی کے اعتبار سے اسے گننا. نفس ہمارا آپ جانتے ہیں کہ دل کے لیے بھی عربی زبان میں نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پورے وجود کے لیے بھی، جان اور روح کے لیے بھی. جس نفس کے محاسبے کا معاملہ ہمیں درپیش ہوتا ہے وہ نفس کی 3 قسموں میں سے ایک ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں. نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ تو نیکی سے سرشار ہوتی ہے، انسان کو نیکی پر ابھارتی ہے، لہذا اس کے محاسبے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے نفس امارہ کے محاسبے کی. اہل علم نے محاسبہ نفس اور مجاہدہ نفس کی تعریف کرتے ہوئے یہی کہا کہ نفس امارہ کو قابو میں کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اسے چلنے پر مجبور کرنا، اس سلسلے میں اس پر مشقتیں ڈالنا،
یہ مجاہدہ نفس ہے جو محاسبہ نفس کا نتیجہ ہے. اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ نفس کے محاسبے کا یہ مفہوم جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے کتنا ضروری اسے بناتا ہے. اور خاص طور سے اگر اس کی تشریح میں جائیں کہ انسان کے نفس کی مختلف حالتیں اور حیثیتیں ہوتی ہیں. اہل علم نے اس کو 4 بتایا ہے. ایک شیطانی حیثیت, ایک غضبی کیفیت, شیطانی حیثیت جس میں شیطان کی مشابہت اختیار کر لے نفس, غیظ و غضب کی حالت, غصے کی حالت, ایک بہیمی حالت ہے جس میں جانوروں, درندوں اور حیوانوں کی سی کیفیت انسان کے اوپر, نفس کے اوپر غالب آ جائے. ایک شہوانی اور خواہشات ہے نفس جس کو ہم کہتے ہیں شہوانی اور جنسی قسم کی انسان کے لذتوں کی طرف لے جانے والی کیفیت. یہ 4 کیفیات ہیں جو انسان کو مختلف قسم کے گناہوں کا خوگر بناتی ہیں, گناہوں کی طرف کھینچتی ہیں. کسی حیثیت سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے, کسی وجہ سے لالچ آتا ہے, کسی وجہ سے انسان دوسروں پر, جیسے بہیمی صفت غالب ہے درندگی کی, تو دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے. اگر نفس کو بے قابو چھوڑ دیا جائے تو انسان کے اندر یہ ساری خامیاں 4 حالتوں کی پیدا ہوگی, اور ان میں سے کوئی 1-2 بھی صفت پیدا ہو گئی تو انسان ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کے راستے پر ڈال کر جہنم کا ایندھن بنانے کی پوری تیاری کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ صرف تکبر ہی لیجیے, حسد ہی لیجیے, یا ایک لالچ کو لے لیجیے, یہ سب ام الامراض ہے اخلاقی اور دینی اقدار کے اعتبار سے. تکبر, گھمنڈ جسے ہم کہتے ہیں, گناہوں کی جڑ. اس میں ایک قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندے کی جانب سے سامنے کھڑے ہونے کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں کچھ حیثیت رکھتا ہوں. جس بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ صبح شام اللہ کی تسبیح اور بڑائی بیان کرے, اذان میں نماز میں اللہ اکبر بولے, وہ لن ترانیوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں ایسا ہوں, میں ویسا. یہ کتنا خطرناک ہے کہ انتہائی عبادت گزار ابلیس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس جدول آدم فسجد الملائکۃ کلھم الا ابلیس, سارے فرشتوں نے مخاطب ہو کر اس کو مان لیا, سجدہ ریز ہو گئے. ابلیس نے نہیں مانا, ابا, اس انکار کیا. کیوں کیا؟ واستکبر, تکبر کیا, استکبار کیا. اب کسی انسان کے اندر اگر تکبر ہے کسی بھی شکل میں تو اس کے اندر ابلیسیت کا ایک جذبہ, ایک مادہ ہے. قرآن حکیم اٹھائیے, مختلف قوموں کی جو حکایتیں بطور عبرت و نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے نقل فرمائی ہے انسانوں کے لیے, ان میں جن جن قوموں کو انکار کی روش اختیار کرنے والا بتایا, حق کو جھٹلانے والا بتایا, انبیاء کرام کی مخالفت کرنے والا, توحید کو نہ ماننے والا, اس کا ایک بنیادی سبب بتایا کہ کانوا یستکبرون عن آیات اللہ, وہ اللہ کی آیات سے, نبی کی تعلیمات سے, اللہ کے حکم سے استکبار کرتے تھے. تکبر نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ حقائق کا انکار کر دیں, دلائل کو نہ مانیں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دلیلوں کو, بینات کو, براہین و معجزات کو دیکھنے کے بعد قبول نہیں کیا. قرآن نے اسے تکبر سے تعبیر کیا. ان الذین یجادلون فی آیاتنا بغیر سلطان اتاہم ان فی قلوبہم الا کبر, غالباً سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے. جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں بلا دلیل جو ان کے پاس آئی ہو بغیر کسی دلیل کے چھڑتے ہیں, کھود پریت کرتے ہیں, چوچرا کرتے ہیں, ان کے دل میں دراصل ان فی قلوبہم الا کبر, ان کے دل میں محض تکبر ہے. ما ہم ببالغین, اس تکبر کو وہ پہنچ نہیں سکتے. آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, ہوتا نہیں ہے. کلا ان الانسان لیطغی, انسان بڑا سرکش ہوا جاتا ہے. الرآہ استغنی, سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, ایسا سمجھتا ہے, ایسا ہے نہیں. لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرج الارض ولن تبلغ الجبال طولا, زمین میں اترا کر اکڑ کر نہ چلو, نہ زمین کو تم پھاڑ سکتے ہو, نہ بلندی میں آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو. تمہاری حیثیت و اوقات اور بساط کیا ہے؟ لیکن جب تکبر آتا ہے تو آدمی کے اندر ابلیسیت آتی ہے, فرعونیت آتی ہے. اب اگر وہ کسی سلسلے کا شیخ بھی ہے تو اپنی شیخیت کو, اپنی پیری کو دوسروں کے مقابلے میں فائق بتانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے, حقائق کا انکار کرتا ہے, دوسروں کی خوبیوں کا انکار کرتا ہے,
اور اپنی انا کے ترانے لوگوں سے گنواتا ہے. اللہ کی عظمت و کبریائی کے بجائے اپنی عظمت و کبریائی کے قصے سناتا ہے کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں, پانی پہ چلتا ہوں. تکبر کیا کیا خرابیاں لاتا ہے. ابلیس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کھانا کھانے بیٹھے, ایک شخص بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کرتا ہے. آپ نے اس سے کہا کل بے یمینک, اے شخص تم اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا لستطعت یا مستطعت, مجھے اس کی استطاعت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے طائف والے مخالفین کو بد دعا نہیں دی تھی, اسے بد دعا دے دی. میں ایک جملے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا معاملہ تھا یہ. انہوں نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں اس کی استطاعت, اللہ کے رسول نے بد دعا دے دی, لستطعت, تجھ کو کبھی اس کی استطاعت نہ ہو. راوی حدیث کہتے ہیں کہ ما منعہ الا الکبر, اسے اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے صرف اس بات نے روکا کہ اس کے اندر تکبر تھا. اور پھر اللہ کے رسول کی بد دعا کے نتیجے میں مرنے تک وہ اپنے دائنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لا سکتا. ایک نفس کی ایک خرابی اگر بے قابو ہوتی ہے اور انسان پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو کیا کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. میں نے صرف ایک مثال دی. حرص و ہوس, لالچ اور شہوانیت کی وجہ سے آج سماج اور معاشرے میں انسان کی بجائے کتنا درندہ بن چکا ہے, خونخوار ہو چکا ہے. اپنے مفادات کے چکر میں بستیوں کو ویران کر دیتا ہے, فساد و برائیاں پھیلاتا ہے, دہشت گردی کے انداز اختیار کرتا ہے, زہریلی دواؤں کو عام کرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ نفس کی اسی بہیمی خواہش کا نتیجہ ہے جو لالچ اور مفاد پرستی کی شکل میں رونما ہوتا ہے. نفس بے قابو ہے, دنیا میں فساد برپا ہے. بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہے, جنگ زدہ ماحول بنا ہوا ہے, لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, اور برائیوں کا دور دورہ ہے. کہیں زنا عام ہے, فحاشی پھیل رہی ہے, سود اور حرام کے لین دین کو عام کیا جا رہا ہے. یہ جتنے بھی برائیوں کے مظاہر ہیں سب نفس کے بے قابو ہونے کے نتائج ہیں. اب غور کیجئے کہ نفس کو قابو میں کرنا, اس کا محاسبہ کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعا فرمایا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کوئی دعا بتائیے جو میں صبح شام کروں. سنن ابو داؤد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے, جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح فرمایا, صحیح کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کلمات جو میں بتا رہا ہوں ابوبکر صدیق صبح میں بولو, پڑھو شام میں, اور بستر پر جب آؤ تب اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجره الی مسلم. تفصیل کا موقع نہیں ہے. انتہائی زبردست توحید کا وجہ اللہم عالم الغیب والشہادہ, حاضر و غائب کو جاننے والے ہیں اللہ, آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے, تمام چیزوں کے مالک اور رب. میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. مانتا کیا ہوں, ان وسیلوں کے ذریعے سے میں تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ اعوذ بک من شر نفسی, میں تیری پناہ میں آیا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اتنی جامع دعا ہے یہ کہ شر کا منبع دو ہے انسان کے لیے, ایک نفس ایک شیطان, دونوں سے پناہ مانگی. اس شر کے نتیجے میں انسان یا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یا دوسروں کو اگلے جملے میں دونوں سے پناہ مانگے. ان اقترف علی نفسی سوءا او اجره الی مسلم, میں اپنے آپ پر کوئی برائی کا ارتکاب کروں, نقصان پہنچاؤں, یا کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچاؤں, ان دونوں چیزوں سے بھی میں تیری پناہ مانگوں. سارے شرور سے پناہ آ گئی اس کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی نفس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا کرو. خطبہ مسنونہ میں پڑھتے تھے اور نعوذ کیا ہے من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, اپنے نفسوں کے شرور سے ہم اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں, تجھ سے بچاؤ مانگتے ہیں. انسان کے لیے, انسان کے اندر یہ نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان کے بعد. شیطان خارجی دشمن ہے, نفس داخلی دشمن ہے. جیسے شیطان سے اپنی نجات کے لیے لڑنا ضروری ہے, ایسے اپنے اندر کے اس شیطان سے, دشمن سے لڑنا بہت ضروری ہے, اسے قابو میں لانا. اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ محاسبہ نفس کے ذریعے سے, کہ آپ اگر اپنے نفس کو بے قابو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ نفس آپ کو اپنے آپ کے قیمتی اوقات کو, زندگی کے قیمتی لمحات کو جو جانے کے بعد کبھی واپس نہیں لوٹ سکتے,
انہیں گناہوں میں، فضول کاموں میں، لغویات میں، بے فائدہ چیزوں میں مشغول رکھ سکتا ہے، تباہی کے کاموں میں مشغول رکھ سکتا ہے، اور نیک کاموں میں کامیاب کرنے والی چیزوں سے غافل کر سکتا ہے۔ نتیجے میں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو یاد ہوگی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، اس اپنی موت کے بعد کے فائدے والی چیز کے لیے، آخرت کے لیے عمل کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا، اعمال اور کوششوں کا منتہا مقصود، اعلیٰ مقصود دنیا نہیں ہوتی، اس دنیا کے بعد والی دنیا ہوتی ہے جو ہمیشہ کی۔ یہ عقل مند ہے۔ اور بے وقوف والعاجز بعض روایتوں میں الاحمق بھی ہے کہ عاجز، کمزور، احمق آدمی وہ ہے جو من اتبع نفسہ بالشہوات، اور کما قال کہ جو اپنے آپ کو شہوتوں کے پیچھے ڈال لیتا ہے، وہ تمنا اللہ الامانی، برائیاں کرتا ہے، نفس پرستی کرتا ہے اور اللہ سے تمنا کرتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ مجھے نجات دے دے گا۔ یہ بے وقوفی کی علامت ہے، بے وقوفی فی نفسہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، تعلیم بھی دی کہ آپ کو صرف دعا کر کے مطمئن نہیں ہو جانا ہے، کوشش و محنت کرنا ہے نفس پر قابو کرنے کے لیے۔ اور اس حکم کی لیے بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، سورہ حشر کی مشہور آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان والے ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی دل میں ہوتا ہے، یہ ہوگا تو تقوی کا معنی پورا ہوگا کہ آدمی تمام شریعت کے احکامات کو اپنی طاقت و قوت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرے گا، احکامات پر عمل کرنا، ممنوعات سے بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھ بھال کر لو، غور کر لو۔ اپنے عنوان کے تناظر میں یہ ترجمہ کروں کہ محاسبہ کر لو تو غلط نہیں ہوگا۔ علامہ ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت محاسبہ نفس کے لیے، حکم کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے قرآن کی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ایک ہر نفس، ہر انسان یہ غور کر لے، محاسبہ کر لے، دیکھ بھال لے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا۔ قیامت کے لیے کل کہا، آج کے دن آیا، کل جو ہے دوسرے دن کو عربی زبان میں غد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے غد کہا، اس کی لوگوں نے مختلف توجیہ کی۔ ایک تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے لمحات کو گزرتے گزرتے، ہماری زندگی کے لمحات برف کی طرح پگھلتے جا رہے ہیں اور ہم اپنی موت کے قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو ہماری زندگی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے اور اپنی موت اور آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، اس لیے یہ آنے والی قیامت کل کی طرح ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ اتنی یقینی ہے قیامت کا آنا کہ جیسے آج کے بعد کل کا دن آنا یقینی ہے، ایسے ہی قیامت کا آنا یقینی ہے، اور جو چیز آنے والی ہے وہ دور نہیں ہے، اس لیے اس کو وقت سے تعبیر کیا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پہنچایا ہے غد کے لیے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ مَا قَدَّمَتْ، علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فعل ماضی پاسٹ ٹینس سے استعمال کیا کہ جو بھیج چکا، اس لیے کہ انسان کے اختیار میں اس کا ماضی ہی تھا جو چلا جا چکا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کوئی انسان نہ جانتا ہے نہ کوئی اختیار رکھتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہوا کہ ماضی کو ہم گزار چکے، مستقبل کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، لہذا نتیجے میں ہم کو ہمارے حال میں تیزی سے آگے بڑھ کر محاسبہ نفس کرتے ہوئے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ علامہ ناصر السعدی کہتے ہیں، محمد بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اپنے نفس کا جائزہ لے، معائنہ کرے، محاسبہ کرے۔ اگر گناہ اور کوتاہی کے کام کیے ہیں، شر اور فساد کے کام کیے ہیں، تو اپنے آپ کو اس سے صاف کرے، اس پر نادم ہو، رب العالمین کے جناب میں توبۃ نصوح خالص توبہ کرے، گناہوں سے آئندہ بچنے اور اس تک پہنچانے کے وسائل سے اپنے آپ کو دور کرے۔ احتساب کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ النفس کالشریک الخوان، انسان کا نفس انتہائی دھوکے باز اور خیانت پرور، خیانت کرنے والے پارٹنر کی طرح ہے۔
ان تترک ہو ذهب بمالک ان لم تحاسب ہو ذهب بمالک، اگر تم اس کا محاسبہ نہیں کرو گے، اس کا حساب و کتاب نہیں رکھو گے تو تمہارا سارا مال لے کر بھاگ جائے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اسی بات کو بہت تفصیل سے کئی صفحات میں بیان کیا کہ جیسے ایک آدمی پارٹنرشپ میں تجارت کرنے کے لیے کسی کو اپنا پیسہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، تو اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کو طریقہ تجارت بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، کچھ اصول و ضوابط مقرر کرتا ہے، پھر اس کو دیکھ بھال کرتا رہتا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے کہ نہیں، پھر سال میں یا مہینے میں یا ہفتے میں یا کبھی کبھی روز کچھ لوگ متعین کرتے ہیں کہ آج کا کیا لین دین ہوا، یہ حساب و کتاب کر لیا جائے، کیا ہم نے نفع کمایا، کیا نقصان اٹھایا، کوئی غلطی کی ہے تو اس کو فوراً درست کیا جائے تاکہ ہماری پوری پونجی ضائع نہ ہو جائے۔ یا پھر پارٹنر جو ہے وہ دھوکے کی روشنی میں حساب و کتاب میں گڑبڑ کر کے ہمارے حصے سے کچھ مار نہ لے، تو پارٹنر پر اس طرح نگاہ رکھتا ہے، ایسے ہی ہمارا نفس ہمارا پارٹنر ہے جو ہماری زندگی کے لمحات کو مفید یا مضر چیزوں میں لگانے پر ہمیں اکساتا ہے۔ اگر اس نفس کو ہم تجارت کے پارٹنر کی طرح دیکھ ریکھ نہ رکھیں، محاسبہ نہ کریں، اس کا حساب و کتاب نہ رکھیں اور غلطیوں پر تنبیہ کر کے اصلاح نہ کریں، تو یہ ہمارا زندگی کا سارا متاع سرمایہ حیات جو ہے وہ لے کر غائب ہو جائے گا، جیسے پارٹنر ہمارا مال کھا کے بیٹھ جاتا ہے۔ پوری زندگی کی پونجی، انسان کی سب سے قیمتی پونجی اس کی وہی زندگی ہے جس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہے، زمانے کی قسم کہ یہ انسان دیکھیے جو زندگی ملی ہے برف کی طرح اس کے لمحات پگھلتے جا رہے ہیں، زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایمان، عمل صالح، نیکی کی طرف دعوت دینا، صبر و ضبط سے کام لینا، جو آگے 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں خسارے سے بچنے کے، اگر اس کی بجائے کسی اور معاملے میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، زندگی کے لمحات کو گنوا رہا ہے، تو وہ خسارے سے سوا کوئی اور چیز کی طرف نہیں جا رہا ہے، اسے نقصان اٹھانا ہی ہے، نقصان سے دوچار ہونا ہی ہے۔ اس لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نفس کا محاسبہ کس قدر ضروری ہے کہ آدمی اس پر نگاہ رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کتاب الزہد میں اور مختلف کتابوں میں آپ ان کے اقوال اور اعمال اور معمولات پڑھیے۔ ہر رات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دن بھر کا جائزہ لیتا کہ آج میں نے کیا کیا، اگر غلطی کی ہے تو توبہ کرو، آئندہ نہ کرنے کا عہد و پیمان کرو رب تبارک و تعالیٰ سے، اور اگر نیکی کی ہے تو اس نیکی میں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، سنت کے خلاف تو نہیں کر دیا، آدھا ادھورا تو نہیں کر دیا، نماز غلطی سے اور غفلت سے تو نہیں پڑھی، جلد بازی میں تو نہیں پڑھی، وقت سے دور دیر کر کے تو نہیں پڑھی، کوئی نیکی کی تو نیکی میں خطائیں تو نہیں ہیں، کسی کا حق تو نہیں مار لیا، کسی پر ظلم تو نہیں کر لیا، کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ہر روز رات میں جائزہ لیتا ہوں۔ صحابہ کرام اس سلسلے میں بہت، بلکہ اس سے پہلے میں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پاک صاف تھے، معصوم عن الخطا تھے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن آپ کا معمول تھا کہ دن میں کم سے کم بعض مرتبہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں آپ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار اور توبہ کرتے تھے، استغفر اللہ واتوب الیہ کے دوسرے صیغے استعمال، اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر میں تیری طرف پلٹتا ہوں۔ استغفار میں بھی ایک قسم کا محاسبہ ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ ہر ذکر کا فائدہ ہے، استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب استغفار کرتا ہے تو پچھلے گناہ پر ندامت کرتا ہے، اسے چھوڑ دینے کا عہد و پیمان اور پختہ ارادہ کرتا ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد و پیمان کرتا ہے۔ یہی محاسبے میں مقصود ہے، اور یہی استغفار میں، اگر یہ استغفار اور توبہ میں یہ بات نہیں ہے تو آدمی کے لیے استغفار اور توبہ بے سود ہے۔ توبہ استغفار کی شرائط جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، چند لمحات کے لیے اذان ہو رہی ہے، جواب دیں۔ کتاب کا اجرا کرنے میں میرے وقت کا خسارہ ہو گیا اور میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لہذا میں بات کو سمجھوں، کیونکہ ہمیں حقیقت بات یہ ہے کہ مہمان مقررین اور ہمارے قائدین سے سننا ہے۔ میں انشاءاللہ، ہم لوگ تو مقامی ہیں اور مختلف موقعوں پر باتیں پیش کرتے رہتے ہیں، محاسبہ نفس سے متعلق میں نے جو کچھ پیش کیا، اس سے اس کی اہمیت و ضرورت کی طرف تو اشارہ مل جاتا ہے۔ مزید اہمیت
ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کے نمونوں میں نظر آتی ہے. میں تو ایک نمونہ پیش کر کے بات کو سمیٹ لوں گا. میں اشارہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام تر اعلیٰ ترین مقام و مراتب کے باوجود کیا معمول تھا، کس قدر آپ عبادات میں محنت و مشقت اور ریاضت کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے. یہ آپ کے درجات کی بلندی کی چیز تھی، لیکن امت کے لیے تعلیم کی چیز تھی. سید الاستغفار، سب سے اعلیٰ استغفار، دیکھیے اس کے کلمات، موقع نہیں ہے میرے پاس، اس میں جو ایک جملہ ہے کہ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. پروردگار کے جناب میں بندہ یہ کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے کہ تیری نعمت کا اعتراف کرتا ہوں. اور محاسبہ کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا کہ محاسبہ جب آدمی کرے تو یہ بھی غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے. ماں غرک بربک الکریم، تجھ کو تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، غافل کر دیا. وہ تو تم پر کرم پہ کرم کیے جا رہا ہے، احسانات کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں تم اس کی شریعت کو، احکامات کو پامال کر رہے ہو. تمہارے اپنے اعمال کا موازنہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات سے کہ اس کے احسانات اور انعامات کیا ہے، اور تمہارے اس کا رد عمل تم کیا پیش کر رہے ہو. جب یہ چیز غور کرے گا انسان تو اس کے اندر حیا پیدا ہوگی. اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے وہ شرمائے گا، اس سے رک جائے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار و توبہ کر رہے ہیں. آپ کا اپنا کردار، صحابہ کرام، ان میں ایسے ایسے صحابہ، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق کی کیا شان ہے. جس گلی سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دے. ان کے فضائل سے ہم آپ اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اپنے تعلق سے احتساب کرتے ہوئے ان کا معاملہ کیا ہوتا تھا. راتوں میں گشت کر رہے ہیں عمارت ملنے کے بعد. ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا عہدیدار ہو جائے، کسی کو کوئی عہدہ مل جائے سیاست میں، حکومت میں، تو وہ 2-4 مہینے کے بعد جھوپڑے سے جو ہے بلڈنگ میں آ جاتا ہے. اکثر میں کہتا ہوں یہ بات. اور ہمارے خلفائے اولین جو تھے وہ خلیفہ بننے کے بعد امیر سے غریب ہو جاتے تھے. عمر بن عبدالعزیز اس کی بہت واضح مثال ہے. راتوں میں گشت کر رہے عمر فاروق، یہ معمولی بات ہے. ہمارے ایک چھوٹا سا بھی صاحب اقتدار یہ سمجھتا ہے کہ میں آرام کا مستحق ہو گیا، تعیش میرا حق بن گیا، بہترین گاڑیاں، رہائش کے اعلیٰ سے اعلیٰ سامان. عمر فاروق رات میں گشت لگا رہے ہیں، گھر گھر کو جھانک رہے ہیں کہ کہیں کوئی حاجت مند تو نہیں. پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اگر دریائے فرات یا دجلہ کے کنارے کوئی جانور مظلوم رہا اور قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ عمر فاروق تیری عمارت کے درمیان ماتحت میں فلاں جانور مظلوم تھا، تو نے کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ احتساب نفس تھا. میرا محاسبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس پر غور کیا کہ جواب دہ ہونا ہے، یہ مسئولیت پیدا ہوتی ہے، اس سے جواب دہی پیدا ہوتا ہے. تو انسان تنہائیوں میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ کے عذاب کو فراموش نہیں کرتا. اور جو اس کو نہیں بھولے گا وہ لوگوں پر ظلم نہیں کر سکتا، ناجائز روپیہ کھا نہیں سکتا، گالی گلوچ کا اخلاق اختیار نہیں کر سکتا، لوگوں کی عزتوں کو پامال نہیں کر سکتا، فتنہ و فساد برپا کرنا نہیں کر سکتا، دہشت گردی تو بہت دور کی بات ہے. مومن بندہ اگر اللہ کے نفس کو قابو میں کرے گا، اللہ کے عذاب اور قانون کو سامنے رکھے گا، اس کی عظمت اور عذاب کو سامنے رکھے گا، تو دنیا کے کسی بھی انسان کو، کیا جانور کو بھی ناحق قتل نہیں کرے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ داعش ہو، القاعدہ ہو یا کوئی شکل صورت ہو، اس کو کتنا بھی تھوپا جائے مسلمانوں پر، وہ مسلمان اور اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتے. عمر فاروق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، ذرا بتائیے کون کون لوگ منافق تھے. کہا آپ اللہ کے رسول کے راز کو میں نہیں کھول سکتا، امانت داری دیکھو. عمر فاروق دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ کس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کس کی نہیں. ایک مرتبہ مصلی پر کھڑے ہو گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امیر المومنین. دیکھا کہ حضرت حذیفہ واپس جا رہے ہیں، چونک گئے، نماز تو پڑھا دی، واپس نکلے، سیدھا حضرت حذیفہ کے گھر پہنچے. کہا حذیفہ اگر یہ شخص جس کو میں اتنا نیک اور اچھا سمجھتا تھا، اگر یہ منافق تھا جس کی نماز تم نے نہیں پڑھی، تو بتاؤ کہیں اللہ کے رسول نے میرا نام تو نہیں منافقین میں بتایا ہے، میں بھی منافق تو نہیں ہوں. کون پوچھا ہے؟ یہ محاسبہ تھا. عمر فاروق پوچھ رہے ہیں کہ کہیں میرا شمار منافقین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا. ان کو کتنی مرتبہ زبان رسالت سے جنت کی بشارت ملی، وہ اپنے اوپر نفاق کا خوف کھا رہے ہیں.
اور ہم لوگ برائیاں کرنے میں روز ملوث ہیں، فتنہ و فساد سے جڑے ہوئے ہیں، نہ ہماری نماز و عبادات درست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، نہ گھروں کے معاملات اور حقوق و حلال و حرام کے معاملات، ہم مطمئن رہتے ہیں کہ ہم تو فلاں فلاں فضائل پر عمل کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ کیا عمر فاروق سے زیادہ اونچا درجہ ہو گیا؟ یہ عمر فاروق وغیرہ یہ محاسبہ کرتے تھے، اور ہم اپنے نفس کو بے قابو چھوڑ کر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ بخاری یا مسلم کی حدیث ہے، بہت مشہور، آپ نے بارہا سنی ہے، میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ حنظلہ جا رہے راستے سے، پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ سلام علام کے بعد کہا ہوا اگر میں تو منافق ہو گیا، نافق حنظلہ۔ کہا ایش تقول ما هذا الذي تقول یا حنظلہ، حنظلہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کو تو اچھا خاصا مسلمان سمجھتا ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بات دراصل یہ ہے ابو بکر کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس وقت ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن جب ہم دھندے کاروبار میں بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بالکل بدل جاتی ہے۔ تو یہی تو مجھے لگتا ہے کہ نفاق ہے، یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور۔ اگر یہ بات ہے، ابو بکر صدیق نے کہا تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، چلیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت حنظلہ نے وہی بات دہرائی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا وما ذاک، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو کیوں ایسا کہہ رہے ہو منافق ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس ہوتے ہیں تو الگ، گھر میں ہوتے ہیں تو الگ، وہی بات جو دہرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنظلہ لو تدومون علی ما کنتم عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ فی فروشکم وطرقکم، جیسے تم میری مجلس میں اور ذکر کی حالت میں ہوتے اور روحانی طور پر، نفس کے طور پر، اگر ہر حال میں ویسے ہی ہو جاؤ، ہر وقت ویسے ہی رہو، تو فرشتے راستوں میں اور بستروں پر تم سے مسافہ کریں گے۔ ولیکن ساعۃ و ساعۃ یا حنظلہ، الگ الگ وقتوں کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ حنظلہ یہ حضرت حنظلہ ایک صحابی رسول ہے، ان کو تھوڑی سی اپنی کیفیت میں لگا تو دراصل انہوں نے محاسبہ کیا تو محسوس ہوا کہ کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ادرکت کو 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امام بخاری نے نقل کیا کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، ان کو پایا کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، ہر شخص اپنے نفس پر نفاق کا اندیشہ اور خوف رکھتا تھا، ڈرتا تھا کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں سلف کے اندر۔ اس لیے آج ہمارے سماج اور معاشرے کو اصلاح اگر کرنی ہے تو اس کا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور تعلیم کے مطابق صحابہ کرام اور سلف کے طریقے پر اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں۔ نفس کا محاسبہ کریں تو نفس کا مجاہدہ ہوگا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں مجاہدۃ النفس کے 4 منازل تفصیل سے بیان کرتا۔ علامہ ابن قیم نے کہا ہے وہی جو سورہ عصر میں ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد، اللہ کے رسول نے فرمایا والمجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑے، گناہوں سے روک کر نیکی پر اس کو قائم رکھے، گناہوں کا داعیہ ہو لیکن اپنے آپ کو بچائے رکھے، یہ جہاد ہے اصلی، نفس سے لڑنا۔ اس کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آپ علم اور ہدایت طلب کریں، علماء سے، کتابوں سے، دروس سے، جمعہ کے خطبوں سے، اس قسم کے جو کانفرنسیں اور اجلاس ہوتے ہیں اس میں اہل علم کے مفید خطابات سے آپ ہدایت اور تعلیم حاصل کریں، اس میں مشقت اٹھائیں، صبر کریں۔ یہ پہلا مرحلہ، علم حاصل ہو جائے تو اس پر عمل کریں، اس لیے کہ بغیر عمل کے علم بے فائدہ ہے۔ اس اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے کہ ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ وہ بھی حاصل ہو گیا تو بھی آپ جنت کے مستحق نہیں ہو گئے جب تک کہ آپ حاصل کیے ہوئے علم اور کیے ہوئے عمل پر دوسروں تک نہ پہنچائیں، سماج میں اصلاح کی کوشش نہ کریں، دوسروں تک دین کا پیغام نہ پہنچائیں، دعوت نہ دیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور پھر چوتھا مرحلہ یہ کہ اس سلسلے میں آنے والی مشقتوں کو برداشت کریں، اس پر صبر کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو علامہ ابن قیم نے کہا کہ یہ 4 اوصاف جب کسی انسان میں آ گئے تو ربانی ہو جاتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنے والا ہو جاتا ہے، اور جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے خوشخبری ہے، قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک صاف بنا لیا، گناہوں سے دور کر لیا، نیک بنا لیا، وہ فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ فلاح اور کامیابی اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ کون ہے جو جنت کی نعمت نہیں چاہتا اور جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نفس کو ہم پاک کریں، صاف کریں، محاسبہ کر کے اس کو گناہوں سے صاف ستھرا بنائیں۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا، گناہوں سے آلودہ کر دیا، اس کی صلاحیتوں اور خیر اور نیکی کو گناہوں کے پردے میں چھپا دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
محاسبہ نفس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نتیجے میں ویسا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اس کا مطلوب ہے، اور اس کی برکت سے ہمیں دنیا کی آفات فتنوں سے محفوظ رکھے، برزخ اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر